کو بھی شاد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ، وما أدراك ما الحاقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے، جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے، آج تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے، تمہیں خالی
ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے تسلی رکھے نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار تسلی رکھے نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار تسلی رکھے نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لئے طہارت یعنی پاکیزگی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ آج 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی چھٹی شب ہے چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب بنے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں تو اب حسب حال اچھی نیت کرنی ہے مثلاً آپ کو جلدی گھر جانا ہے مثال کے طور پر 1 گھنٹے کے بعد چلے جانا ہے تو اب یہ کہ اول تاخیر شرکت کی نیت نہ کریں کہ 1 گھنٹے میں امید ہے کہ ختم نہیں ہوگا نیت یہی ہے کہ کچھ اور دیر لگ جائے گی بلکہ زیادہ دیر لگے گی تو ہر ایک حسب توفیق بیٹھے تو جب تک ان کو بیٹھنا ہے وہ نیت کریں کیونکہ ہم تو اس وقت یہ الیکٹرانک مبلغ ہے نا اپنا مدنی چینل تو یہ ہمارا سونے کا وقت ہوتا ہے تو بعضوں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہوگا دنیا میں کئی گھنٹوں کا فرق ہے نا دوسرے ملکوں میں ٹائم کا مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا وہ بند ایسا رکھیے کہ نہ اس کا میسیج پڑھیے نہ کسی کو کیجیے نہ یہ چیک کریں کہ کسی کا فون آیا ہے کیونکہ اگر فون کسی کا آیا ہوگا نا تو آپ کو پھر وہ یوں ہوگا کہ چلو یار بات کر لیتے پھر آپ اٹھیں گے اور تھوڑی بہت مدنی مذاکرے سے محرومی ہو سکتی ہے کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے زمین پر کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر
جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ نماز کی طرح جو التحیات پڑھتے ہیں نا، اس کیفیت کو بیٹھنے کی دو زانوں بیٹھنا کہتے ہیں۔ تو جو دو زانوں نہیں بیٹھے وہ دو زانوں ہو جائے، جب تک تھک جائیں تو پھر ٹھیک ہے چار زانوں ہو جائے، جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو دو زانوں ہو جائے، اللہ توفیق دے۔ تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ میں اپنے لیے بھی نیتیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کہوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی نغمات نیز علاقائی دورہ بنانے کی دعوت جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب میں ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ بھی نیتیں کر لیجئے اگر چاہیں تو، کیونکہ سننا بھی تو ثواب ہے، پھر نیکیاں تو انشاءاللہ ہوں گی ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ، اللہ کی رحمت سے اس پر جو ثواب ملے تو وہ ایصال ثواب ہم کر رہے ہیں۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، نیز خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، زخمی کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الفاضل، امام غزالی، تمام مسلمان انسان اور جن، تمام مدنی برقع پہننے والیاں، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اور تمام مرحوم مبلغات و مبلغین اور ہم سب کے عزیز و رشتہ دار، میرے والدین وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ثواب پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ربیع النور ماہ راحت و سرور اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، اور ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیتے جی خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں عید میلاد النبی سے ملا دے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں میری فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا نہیں بلکہ انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام محمد اعجاز قادری ہے، میں کراچی پاکستان سے بول رہا ہوں، جوڑیا بازار سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نعرہ مارتے ہیں دستے عید میلاد النبی میں کہ سرکار کی آمد مرحبا، تو کیوں نہ ہم ہر پروگرام میں سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ ہم لازمان کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ریگولر آ جائیں تو انشاءاللہ ہر اجتماع میں آپ کو یہ نعرہ سننے کو مل جائے گا۔ آپ نے مشورہ بہت دیر میں دیا، نافذ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے دیوانے کیا ہمارے
مدنی منع بھی سرکار کی آمد مرحبا لگاتے رہتے اور سارا سال نور والا آیا ہے پڑھتے رہتے الحمدللہ. جشن ولادت اپنا تو مت انشاءاللہ وہ زندگی بھر چلتا رہے گا. بھیا یہ دن خصوصیت کے اس میں خصوصیت کے ساتھ مناتے ہیں ورنہ سارا ہی سال مناتے رہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایاز احمد مغل ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے اور وہ یہ کہ 12 ربیع اول کے حوالے سے عورتوں کی آواز میں نعت خواہ کی جو کیسٹ چلائی جاتی ہے. اللہ عورت کی آواز بھی عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے اور بالخصوص ترنم کے ساتھ اس کی آواز تو سخت فتنے کا باعث. بہرحال یہ کہ عورت کی آواز جو ہے اس میں نعت شریف مرد کے لیے سننا, ہاں شوہر سن سکتا ہے, بھائی سن سکتا ہے, جو یعنی کہ محارم ہے وہ سن سکتے ہیں, چاچا سن سکتا ہے, ابو سن سکتے ہیں, اس کے دادا سن سکتے ہیں, نانا جان سن سکتے ہیں. اجنبی یعنی جس کے ساتھ اس کی شادی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو نا, وہ سن سکتا ہے. باقی اجنبی جن کے ساتھ شادی جائز ہوتی ہے وہ اس کے لیے سننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو عورت کی کیسٹ چلانا جو ہے نا کہ جہاں سب مرد سن سکتے ہیں وہاں اجازت نہیں ہے. جبھی تو ہم نے اپنے اجتماعات میں اسپیکر کا بھی منع کر رکھا ہے اور اس طرح بہنوں کے اجتماع میں نعروں کی بھی ممانعت ہے کہ وہ مرحبا کے نعرے اور یہ نعرے بھی نہ لگائیں کہ ان کی آوازیں باہر جا سکتی ہیں. بلکہ کتنا ہی پیک یعنی کہ کمرہ ہو لیکن جب سب مل کے نعرہ لگائیں گے تو ذرا باہر جائے گی آواز, تو غیر مرد سنیں گے. تو عورت کی آواز میں غیر مرد کے لیے اٹریکشن ہوتا ہے, یہ ان کو بھلے سمجھ نہ پڑے ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ان کو یہ حکم ہے, قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ جب یہ کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت بھی پڑے نا ان کو, یعنی مضمون عرض کر رہا ہوں, تو ان کی آواز لوچدار نہ ہو, نرم لے جانا ہو, بلکہ وہ ایسا لے جا ہو کہ وہ اس کے منہ میں پانی نہ آئے. اگر کوئی غیر مرد ایسا برے دل کا ہے تو وہ برے دل کا سمجھ نہیں پڑتی کہ صاحب داڑھی امامے والا ہے تو اب وہ اس کو یہ حرکت نہیں پیدا ہوگی دل میں, ایسا نہیں. سبھی ہو سکتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, باقی ہم سب تو گناہ گار لوگ ہیں, گناہوں سے ہم معصوم نہیں ہیں نا. ہمارے دل میں شیطان وہ گڑبڑ ڈال دیتا ہے. تو جلوس ہو یا جشن ولادت ہو یا اور کوئی موقع ہو, عورتوں کی کیسٹیں نہ چلیں, بلکہ ان نعت خوان خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی کیسٹیں نہ بنوائیں کہ اس طرح مطلب یہ مردوں کے ہاتھ میں پہنچتی ہیں, پھر یہ سنتے ہیں اور چلاتے ہیں, اور یہ سب شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ یہ تو میرا خیال ہے وہ چینلز پر بھی پڑھتی ہوں گی شاید, یا ریڈیو پر بھی پڑھتی ہوں گی. توبہ توبہ توبہ, باحیا عورت نہیں پڑھ سکتی. یہ نعت شریف ہے, نعت شریف پڑھنی ہے نا, دروازہ بند کرو, 4 دیواری میں گنگناؤ لاتے, کون منع کرتا ہے؟ 25 گھنٹے گنگناؤ روزانہ, دن رات گنگناؤ. اس طرح بہن کو بھی حق ہے وہ پڑھے, لیکن غیر مردوں کو سنائے یہ اس کو اجازت نہیں ہے نا. تو اکیلے کی نہیں پڑھے اس طرح کہ باہر آواز نہ نکلے. مجلس میں بھی پڑھنے کی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے کیونکہ آواز باہر چلی جاتی ہے, مائک سے اجازت نہیں ہے. اسلامی بہنیں بغیر مائک کے جو ہے وہ اجتماع میں نعتیں بھی پڑھتی ہیں ماشاء اللہ. ان سب کو یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے. اب جو نہ کرے وہ خود اس کی ذمہ دار ہے. ہماری طرف سے تاکید ہوتی ہے کہ یہ ایسی جگہ اجتماع ہو کہ ایسی 4 دیواری اور ایسی پیکنگ ہو کہ آواز باہر نہ جائے, کوئی غیر مرد اندر داخل نہ ہو. اس طرح کی مطلب ترکیب ہو, وہاں یہ اجتماع کی ترکیب ہو. تو ریڈیو پر اور چینلز پر بھی عورت کو نعت شریف نہیں پڑھنی چاہیے کہ غیر مرد اس طرح, ظاہر سننا بہت قوی امکان ہے کہ وہ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے باپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ میں نعت پڑھنے کی بڑی خواہش ہے، لیکن میں نعت نہیں پڑھتا کیونکہ میری آواز بہت بھاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز سے جو نعت پڑھوں گا اس سے میرے نعت کی بے ادبی ہو جائے گی، تو ایسا سوچنے کیسا ہوگا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو احساس کمتری معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو اپنی آواز کو تو اگر اچھی تو سمجھنا، تو پھر خوش فہمی میں آدمی پڑ جائے اور احساس برتری ہو جائے کہ میری آواز بہت اچھی ہے، لیکن یہ کہ بالکل یعنی اس طرح اپنے آپ کو یعنی کہ مایوس سا ہو جانا کہ میری تو آواز ہی موٹی بھدی ہے اور میں پڑھوں گا تو نعت کی بھی ادبی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نعت پڑھنا یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کیٹیگری تو ہے ہی نہیں کہ بھئی یہ پڑھے اور وہ نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے، سائے بہن بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن سائے بہن کے لیے میں نے ابھی قیودات بتائی کہ وہ ان قیودات کے ساتھ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کی آواز جیسی بھی ہو آپ پڑھیں، نعت شریف پڑھیں۔ میری آواز بھی آپ کے سامنے ہی ہے جیسی بھی ہے۔ میں نے زندگی میں سب سے پہلی نعت شریف پڑھی تھی بچپن میں اپنے، جو سب پڑھتے تھے میرے کو بھی شوق ہوا، میں نے بھی ایک کتاب پکڑ لی، میں گجراتی پڑھا ہوا تھا، گجراتی میڈیم سے ہی پڑھا، میں نے گجراتی کی کتاب میرے ہاتھ میں آئی تو میں وہ نعت شریف کی ہوتی تھی نعت رسول، اس پہ غالباً لکھا ہوتا تھا اعلیٰ حضرت سے، اور کوئی میرے کو تعارف نہیں تھا، لیکن وہ میں نے کھولی اور وہ یہ پڑھی جاتی تھی ان دنوں رات۔ تو میں نے بھی بال مبارک کی زیارت، ہمارے یہاں بادامی مسجد گؤ گلی، وہاں ہمارا گھر تھا، 6 مہینے کی عمر سے میں وہیں رہا ہوں۔ تو وہ بچے سب مائک پر لائن لگاتے تھے تو میں بھی لائن میں بیٹھ گیا کہ میں بھی نعت پڑھوں گا، سب پڑھتے ہیں۔ تو میں نے وہ کھول کر میری جب باری آئی تو میں نے پڑھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک شعر پڑھا اور دوسرا شعر شاید پڑھنے بیٹھا نا، تو میرے کو پڑھنے تو آتا نہیں تھا نا، تو میں نے وہ اپنا کوئی جو بھی اٹھائی ہوگی آواز، تو اس نے شاباش شاباش ماشاء اللہ کر کے ہاتھ پکڑا اور ہٹا دیا، پڑھنے نہیں دیا میرے کو، کیونکہ میرے کی آواز ہی ایسی تھی۔ لیکن میں ہمت نہیں ہارا، میری آواز جیسی بھی ہے، میں نعت شریف اب بھی پڑھتا ہوں۔ باپا ہمیں بھی سنا دیں۔ پچھلے دنوں بھی اعلان کیا تھا، پچھلی جشن ولادت کے موقع پہ بھی مدنی مذاکروں میں کہا تھا کہ سارے نعت خوان قافلوں میں جاؤ، سفر کرو، اور جو قافلوں میں سفر نہیں کرے گا اس کو یہاں میں نہیں آنے دوں گا، نعت شریف نہیں پڑھنے دوں گا صبح 12 کے اس اجتماع میلاد میں۔ تم کوئی نہیں جاؤ، کہاں میں اپنی سہولت سے جو بھی ہم ترکیب بنائیں گے، بعض نعت خوانوں کو پچھلی بار بھی ہم نے قریب قافلے میں رکھا تھا تاکہ ان کو یہاں بڑی رات کو بلا لیں، تو ایسی ترکیب بن گئی تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی نہیں جائے گا میں کسی کو نہیں آنے دوں گا، میں اکیلا نعت پڑھوں گا۔ میں تو یہ بولتا ہوں تو ہر سنی نعت خوان ہے، اور بارگاہ رسالت میں آواز نہیں دل دیکھے جاتے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ غالباً اس شعر پر مجھے ہٹا دیا تھا پکڑ کے ہاتھ، یا پیٹ تھپک کر کے، وہ سمجھ گیا تھا میں بھی کہ میرے کو پڑھنا نہیں آتا، اس لیے ہٹا دیا میرے کو۔ وہ میں نے یہ شعر پھر وہ پڑھا تھا اس کے بعد، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو سرکار کا بڑا کرم ہے کہ بس وہ
میں نے میرا دل نہیں ٹوٹا. میں نے کہا اب یہ کہ کسی کا اجارہ تھوڑی ہے کہ یہ پڑھے اور وہی پڑھے فلاں پڑھے, اچھی آواز والا ہی پڑھے. میں بھی پڑھوں گا, میں بھی نعت خوان ہوں الحمدللہ. پڑھتا رہا اور پڑھتا ہوں اب بھی. آواز میری جیسی بھی آپ کے سامنے ہے, خرخراٹی والی ہے, بس میں پڑھتا ہوں. اب تو روب ہے, اب تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اس وقت جن کا روب تھا انہوں نے مجھے روک دیا, اب کون روکے گا مجھے انشاءاللہ. اب تو پاپا خوشی سے سنیں گے بہت سارے. اب سنتے, پہلے ہٹا دیا تھا میرے کو بھائی. ایک بار وہ کسی نے یوں کہ دل توڑا تھا, برسوں کے بعد کی بات ہے, کہ یار تم کو نعت پڑھتے ہو یار, ایسا لگتا ہے کہ تم تو نعت روتے روتے پڑھتے ہو. یعنی اس وقت یہ بھی مایوب تھا, مطلب رونے والی آواز لگے کسی کو. اور وقت وقت کی بات ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. باپا آج تو ایسا وقت محسوس ہوتا ہے کہ آپ نعت سنانا چاہیں تو شاید آپ کو اس نعت سننے کے لیے یہاں سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی مدنی فیس دے دیں. اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی فیسیں دینا شروع کر دیں. نہیں, سرکار کا ایسا کرم ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. مدنی فیس دے دو, ایک کرم کی بات بتاؤں گا. سبحان اللہ. یہ جو یہ ہے نا سارے ادھر جمع ہوئے ہیں آج, وہ قصوری, کیونکہ وہ بھی وین ہماری قصور میں پہنچی ہوئی ہے. تو قصوری صاحبان, قصوری اسلامی بھائی بھی اگر 10, 11, 12 ربیع النور شریف کے 3 دن کے مدنی قافلے مجھے سفر کروانے, مجھے گاؤں گوٹھوں میں ہر جگہ جشن ولادت کی دھومیں مچوانی ہے. ماشاءاللہ قصور والے بھی سفر کریں گے, یہ کریں گے کہ نہیں؟ یہاں بیٹھے حاضرین باپا فیضان مدینہ والے. باپا یہ تو ملیر والے آئے ہیں آج ملیر ہے ماشاءاللہ, ڈرک کالونی ملیر. یہ تو قافلے والے لوگ ہیں نا. جی بابا الحمدللہ. تو کون کون مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں بھی اور وہاں بھی سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. پاپا خصوصی اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں آج. ارے ہاں, آج تو خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں, اور مووی ریلے والے بھی اسلامی بھائی آج شامل ہیں, مجلس والے. سبحان اللہ. تو یہ بھی سفر کریں گے, ان کو بھی سمجھاؤ نا. خصوصی مانے گونگے بہرے نابینا. یہ ہمارے مبلغ ان کو سمجھا رہے ہیں ان کی زبان میں, جی بابا. اشارے کی. ماشاءاللہ 10, 11, 12 کو یہ بھی باہر جا کر جشن ولادت کی دھومیں مچائیں گے, سب اپنے اپنے شہر سے باہر. واہ کیا بات ہے مدینے کی. بھائی سارے تیار نہیں ہو رہے ہیں, تو پھر میں اپنی خصوصی بات کیسے بتاؤں گا یار. الحمدللہ باپا قصور والے اس وقت کثرت سے قافلے میں موجود ہیں اس وقت. ایسا سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. تو جو نہیں موجود ہے نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو ہی موجود کر دیجئے. حاضر ہے باپا الحمدللہ ماشاءاللہ. باپا وقف مدینہ بھی ہیں الحمدللہ. 22 اسلامی وقف مدینہ, سبحان اللہ. 13 اسلامی 12 ماہ کے لیے باپا تیار ہیں. واہ واہ واہ. میں قصور کئی بار حاضر ہوا ہوں. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی مجھے لے چلے تھے قصور والے. حضرت قبلہ مفتی محمد عبداللہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ تو بہت پیار کرتے تھے مجھ سے. سبحان اللہ. ایک بار حاضر ہوا تو مجھے 50 روپے تحفہ بھی عنایت فرمایا تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. باپا آج بھی اوبی وین کے ذریعے آپ تشریف شخصیت آوری تھی. ہے. جی آج بھی اوبی وین کے ذریعے آپ کی تشریف آوری ہے قصور میں. حاضری ہے ماشاءاللہ. بہت اچھی, یعنی کہ کثیر اجتماع ہے. اب یہ کثیر قلیل میں تبدیل نہ ہو, آخر تک چلتا رہے. اس کا کوئی نسخہ پتہ نہیں انہوں نے آزمایا کہ نہیں آزمایا, کہ آخر تک یعنی کہ تقریباً باپا 12 بجے تک اگر یہ اس کی رکے ترغیب رہیں, دلائی الحمدللہ. 12 بجے تک رکیں گے انشاءاللہ عز و جل. سارے 12 بجے تک رکیں گے قصوری. انشاءاللہ مدینے کے 12, مدینے کے 12 انشاءاللہ سب اختتام تک رکنے کی نیت فرمائے قصور والے اسلامی فرمائیں بھائی. گے انشاءاللہ رکیں گے انشاءاللہ. مدینے کے 12 بجے تک انشاءاللہ رکنا ہے. پھر کل پیر شریف ہے, انشاءاللہ. اور پیر کا روزہ ویسے سنت ہے, اور دعوت اسلامی کے مدنی انعامات میں بھی پیر کے روزے کی ترغیب ہے. کیا ہی بات ہوتی کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں کل پیر شریف کا. باب المدینہ والے بھی انشاءاللہ رکھیں گے. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुफले मदीना गीबत के खिलाफ जंग ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। सर पे इमामा सजा रहेगा, रुख पे दाढ़ी सजी रहेगी, फजाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा, फजाने मलाद जारी रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहब्बतों के चुगलखोर लगा रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, सर पर इमामा सजा रहेगा, बेदारी, सजी रहेगी, सर पर जुल्फे, सजी रहेंगी, अंदर नजरें, झुकी रहेंगी, हयात नजरें, झुकी रहेंगी इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। बाबा अल्हम्दुलिल्लाह पीर आपने मदनी को अता फरमाया ना, तो यहाँ आप में हमारे इस्लामी भाइयों ने अपने मकान सजाने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, किया। वाह। तो एक इलाके का ये था कि इस्लामी भाइयों ने अपना मकान सजाया, तो वहाँ गैर मुस्लिम की एक तादाद इनके घर के बाहर जमा हो गई और पूछने लगी कि ये आपने ये क्या, क्योंकि इनके ऐसा हुआ नहीं था पहले। तो पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशियां मना रहे हो। इस तारीख को आपकी विलादत बसादत हुई थी और इस खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल अपने अंदाज से, इन्होंने कहा मैं अपने अंदाज से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो अपने घर को सजाते हैं। ये करते करते इतने सारे गैर मुस्लिम जमा हो गए, मुबारकबाद देने लगे इनको। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगा कि ये अगर जैसा भी आप चंद मदनी फूल अरशाद फरमा रहे थे, अगर दुनिया भर के इस्लामी भाई अपने मकानों को सजाएं, अपने घरों को सजाएं, अपनी दुकानों के बाहर चरागा करें, सब परचम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैंकॉक में बाबा अल्हम्दुलिल्लाह ये तरकीब बनाते चले जा रहे हैं। और हम लाइटिंग का सामान, सजावट का सामान अपने साथ लेकर घूमते हैं और कोशिश करते हैं कि इस्लामी भाइयों को हम रेट टू रेट ये बेचें, ताकि इनके हाथ में आता है ना तो ये लेते भी हैं और एक के बजाय 4-4, 5-5 लेते हैं कि हम सजाएंगे भी और सजवाएंगे भी। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि बहुत सारे घरों में अल्लाह की रहमत से चरागा होगा और दूर दूर से नजर आएगा कि ये आशिकाने मीलाद का मकान है। सुभान अल्लाह। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी पीर शरीफ के रोजे की भी तरकीब दिलाई, तो यहाँ में भी आज अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई सहरी और कल मुनाजात इफ्तार की भी तरकीब है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। दुनिया भर में आशिकाने मीलाद को तो चाहिए कि बिलखुसूस रबीउल नूर शरीफ के इन अयाम में, वो भी पीर शरीफ का दिन, रोजा नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे। तो तमाम इस्लाम में हिम्मत करें और अपने यहाँ पर सहरी इफ्तारी, फिर इफ्तारी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मतलब के मुलाकात और ये तरकीब है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वफ़ा अगर ये सारी दुनिया आशिकाने मीला, आशिकाने रसूल अगर सरगर्म हो जाएं और अपने जिम्मेदारान एक्टिव हो जाएंगे, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, एक को पकड़ कर तरकीब दिलाएं। यहाँ भी हम देखते हैं कि जिसको तरकीब देना है, चाहे वो मकामी है या गैर मकामी है, दुनिया के किसी मुल्क का भी होता है, तरकीब दिला वो खुश हो रहा होता है आका सल्लल्लाहु के मीलाद का जिक्र सुनकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पिछले सालों की बात है कि किसी और मुल्क, पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की बात है, कहीं इसी तरह जैसे आज इन्होंने बताया ना कि काफ़ी गैर मुस्लिम जमा हो गए, वो रोशनी देख कर के क्या है और खुश हुए, मुबारकबाद दी। अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह तेरे मुनकिर तो खुश हो रहे हैं और बाज तुझे मानने का दावा करने वाले नाक भौं चढ़ाते हैं, तेरी बेनियाजी है। तो एक मुल्क का ये वाक़या है कि उन्होंने जश्न विलादत की रोशनी की थी, तो एक गैर मुस्लिम निकला, तो उसने हैरत से पूछा कि ये तुमने आज इतनी रोशनी क्यों की, इतना चरागा क्यों किया है। तो किसी ने बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बर्थडे है, जश्न विलादत है, तो इससे हम खुशी करते हैं और ये हमने रोशनी की है। तो उसको इतना ये पसंद आया अंदाज, अच्छा 1400 साल हो गए
इनको पर्दा किए हुए, और तुम आज तक इनका गोया बर्थडे मना रहे हो और इतना तुमने खर्चा किया हुआ है। वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा मुझे भी तुम अपना बना लो, मुसलमान कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोशनी देखकर, चरागा देखकर मुसलमान हो गया। बाबा पिछले साल ये कोलंबो में हुआ था, मैं वहाँ हाजिर था। अल्हम्दुलिल्लाह कोलंबो का भी है और किसी और मकाम का भी वाक़या ही है। ये एक खलीजी मुल्क का वाक़या है जो मैंने अभी सुनाया। बाबा कोलंबो में भी हुआ था। और सुभानअल्लाह, वो आप सुना दीजिए। ये इसी तरह मतलब सेम अच्छा मिलता जी, जुलता। अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक मस्जिद और उसके अतराफ में सजावट थी, तो वो किसी गांव से आया था ख़रीदारी वगैरह के लिए कोलंबो में। तो वहाँ पर जब उसने मुख्तलिफ़ लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो कहा कि इस तरह से सिलसिला होता है। तो वो कोलंबो फैज़ान मदीना में आया और वहाँ मुबल्लिग दावत इस्लामी के हाथों मुसलमान हुआ था। अल्लाह 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 अल्लाह, सल्लु अलल हबीब पर नसीब की बात है। मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। खुशी हम हश्र तक जश्न विलादत की मनाएंगे, खुशी हम हश्र तक जश्न विलादत की मनाएंगे। सजावट और करना रोशनी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, सजावट और करना रोशनी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। खुदा के दोस्तों से दोस्ती हरगिज़ ना छोड़ेंगे, खुदा के दोस्तों से दोस्ती हरगिज़ ना छोड़ेंगे। नबी के दुश्मनों की दुश्मनी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नबी के दुश्मनों की दुश्मनी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एतज़ाज़ हसन अत्तारी बांग्लादेश के शहर ढाका उत्तरा से बोल रहा हूँ। मेरा बाबा जान की खिदमत में ये एक सवाल है कि 12 रबीउल अव्वल के महीने की आमद है, हर तरफ रौनकें हैं, हर तरफ तबरुकात और न्याज़ात दिए जा रहे हैं। मेरे बाबा जान की खिदमत में ये पूछना है कि न्याज़ देने का सही तरीका क्या है, और न्याज़ में कौन सी चीज़ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद थी। न्याज का तरीका, ज़रा न्याज में ये कि ईसाल सवाब किया जाता है, नियत की जाती है कि हम ये जो भी तकसीम कर रहे हैं वो ईसाल सवाब है, ईसाल सवाब के लिए कर रहे हैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। और उसका खूब एहतराम बजा लाए, अगर अनाज है, खाने की चीज़ है कोई, उसका खूब एहतराम बजा लाए कि ज़मीन पर ना गिरे, पाँव तले ना रोंदी जाए। और ये तो हर ग़िज़ा का ये एहतराम है, लेकिन ज़रा न्याज की ग़िज़ा का एहतराम मज़ीद बढ़ जाएगा। तो इस तरह इंशाअल्लाह खुश दिली के साथ, अच्छी सवाब की नीयत के साथ करेंगे तो सवाब पाएंगे। रियाकारी, नमूद नुमाइश का जहन ना हो कि वाह वाह होगी मेरी, लोग मुझे दिलेर बोलेंगे कि यार ये बड़ा जश्न विलादत पर खर्चा करता है, ज़बरदस्त आशिक़ रसूल है। इस तरह की तमन्नाएं ना हों, खाकसारी, इनकिसारी और आजी के साथ आप नियाज बांटेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर सवाब के हक़दार होंगे। अब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज़ पसंद थी, तो इसमें मुख्तलिफ़ इसकी सूरतें कि जैसे कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोश्त में बकरी की कमर का गोश्त पसंद था, दस्ती का गोश्त पसंद था, गर्दन का गोश्त पसंद था। इस तरह ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी बारहा तनावुल फरमाई। अब ये पसंद थी या नहीं थी ये मैंने नहीं पढ़ा,
لیکن اختیار فرمائیے اپنے جو کی روٹی، کھجوریں تناول فرمائی، یہ ثابت ہے. ٹھنڈا پانی آپ کو پسند تھا، لیکن ہمارے طرح وہ ان دور میں فریج کا رواج نہیں تھا، بلکہ ٹھنڈا پانی وہ جو ہم کو نصیب نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈا پانی پسند تھا. آج کل اس کی صورت ہی نہیں ہے کوئی. ممکن تھا، میں نے تو پیا الحمدللہ. وہ ٹھنڈا پانی اس طرح ہے کہ وہ مشک پانی کی بھر کر وہ لٹکا دی جائے، یہ رات بھر لٹکا رہے گا تو خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ ٹھنڈا اور لذیذ ہوگا، چمڑے کی مشک کا پانی. لیکن یہ ظاہر اب ہمارے یہاں رواج اس کا نہیں ہے، فریج ہے. فریج کا ٹھنڈا غالباً نقصان دہ. اس طرح برف کا پانی یہ بھی غالباً نقصان دہ ہی ہے، گلا پکڑ جاتا ہے، نزلے ہو جاتے ہیں، ہاضمہ ڈسٹرب ہوتا ہے. کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی لوگ پیتے ہیں، پھر ذرا جو پیٹ کا اشر ہوتا ہے، تقریباً پیٹ خراب ہی ہوتے ہیں. آج کل طرح طرح کے امراض سے لوگ دوچار ہوتے ہیں. تو یہ ٹھنڈا پانی مضر ہی معلوم ہوتا ہے. اور وہ ٹھنڈا پانی جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، وہ یقیناً مفید ہے. اس سنت کی نیت سے پئیں گے تو ثواب پائیں گے. حاصل کیسے ہو؟ لنگر رسائل کریں، رسائل کی نیاز کریں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پسند ہے، بلکہ ہر نبی اسی مقصد کے لیے خاص کر کے آیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کا سب سے عظیم منصب ہوتا تھا، نیکی کی دعوت دینا. تو یہ رسائل بھی اس کا ذریعہ ہے. یہ بھی نیکی کی دعوت ہی رسائل بانٹتے ہم، کہ اس کو پڑھتے ہیں لوگ، جو پڑھتے ہیں تو نیکی کی دعوت ہی پاتے. تو لنگر رسائل کیجئے، جو بھی نیاز کریں، دیگے پکائیں، جو بھی کریں بے شک کریں. وہ بھی کچھ اس میں جیسے 50-50 کر لیں، تو آدھا کر لیں اس کو. اس طرح آدھے رسائل بانٹیں اور آدھے کا لنگر کریں. آپ ہر طرف مطلب نیکی کی دعوت اس طرح عام ہوگی. گھر گھر اپنا رسالہ بھیجیں، دعوت اسلامی کا، مکتبۃ المدینہ کا. گھر گھر پہنچا دیں بچوں کے ذریعے، یا کسی بھی ہاکر کو دے دیں، وہ اخبار والے کو، کہ اخبار میں وہ اپنا رسالہ آپ کا گھر گھر پہنچا سکتا ہے. تو انشاءاللہ کوئی بھی مسلمان منع نہیں کرے گا اخبار والا، اگر وہ آپ کو یوں اعتماد ہو اس پر. تو اس کو ترکیب بنا کر، مگر اس کو یہ سمجھا دیں کہ یہ پڑیا بنا کر جو پھینکتے ہیں نا اخبار کو، یہ پھینکا نہ کرے. اللہ رسول کا نام ہوتا، آیتیں لکھی ہوتی ہیں، اس میں مذہبی مضامین ہوتے ہیں اخباروں میں، اسلامی ممالک میں خاص کر. تو یہ اس میں رسالہ ڈالیں، اور پھینکنے کے بجائے وہ گھر میں ترکیب سے پہنچا دیں. یہ ہمارے یہاں پھینکنے کا رواج ہے یار، ہر جگہ نہیں ہے. میں نے باہر ملک میں دیکھا ہے، تو وہ شاپر میں ڈال کر اخبار جو ان کے دروازے میں ٹانگ دیتے، لٹکا دیتے. ہمارے ہم پرابلم یہ ہے کہ اگر لٹکائے گا تو یہ لٹکا کے ادھر گیا، دوسرا نکال کے چلتا بنا. اس صاحب خانہ کو تو ملے گا بھی نہیں اخبار. ہمارے یہاں حالت یہ ہے. تو اس کی صورت، خیر اب صورت کیا بتاؤں، اخبار خود مسائل سے دوچار ہے. لیکن بہرحال پھینکنا جو ہے اس کا سخت بے ادبی ہے. اخبار کو اس طرح پھینکنا پڑیا بنا کر، یہ جمتا نہیں. تو ایسی چیزیں جو ہے نا، وہ جن کی پھینکنے سے بے ادبی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک باکس بنایا جا سکتا ہے. اس باکس میں خالی وہ جائے، اخبار یا جو بھی پیپر ہے وہ جائے، جیسے لیٹر باکس ہوتا ہے، اس میں جاتا ہے، اس سے نکالا نہیں جا سکتا، پھر وہ تالا کھول کے نکالا جاتا ہے. تو ایسی کوئی صورت بنا دی ہے کہ بے ادبی قرآنی آیتوں وغیرہ کی نہ ہو، حدیثوں کی، مضامین کی. نام بھی مقدس نام بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کیسے ان کا دل گوارا کرتا ہے، یوں پڑیا بنا کے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں داڑ کر کے. کبھی گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ٹھیک ہے نشانے پر بھی جاتا ہے، تو ایک پھینکنا اور گرانا ہی ہوا نا. اس کو یہ مزہ نہیں آتا اس میں. ان کو بہت جلدی ہوتی ہے، لیکن ٹھیک ہے ایسی جلدی بھی کیا یار. تمہارے باپ کا نام کوئی دے گا تم کو لکھ کر کہ لے اس کو پھینک زمین پہ، تو آپ تھوڑا یار کیا ہاتھ رکے گا کہ یار میرے باپ کا نام کیسے یوں زمین پہ پھینک دو. تو آقا کا نام یار یوں تم اٹھا کے یوں ڈال دیتے ہو. سوچو تو سی یار. بعد ابا نصیب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کا